السلام علیکم محترم ناظرین کرام، فلسطین سرزمین کے بارے میں بنائی گئی اس ویڈیو کو ضرور واچ کیجیے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے بدن کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ سبز مرچ کچی کھاؤ گے تو نظریں تیز ہو جائیں گی۔ لہسن کا رس نمک میں ڈال کر پی لینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ مکھن ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے روٹی جلد ہضم ہو جاتی ہے اور توند بھی نہیں بڑھتی۔ اگر آپ روزانہ کیلا کھا لیا کریں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ گرم گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ داغ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ سونے سے قبل کھجور کھا لینے سے پیشاب میں رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کو کاٹ کر کچا کھانے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ جو کھانا کم کھاتا ہے ایسے انسان کا پیٹ کبھی بھی باہر نہیں آتا۔ پاؤں پر تیل کی مالش روزانہ کرنے سے بیماریاں کم جنم لیتی ہیں۔ پلاسٹک کے کپ میں چائے یا گرم چیز نہ پئیں۔ دودھ پلانے والی عورت کو لوبیا کھلایا جائے تو اس کے کھانے سے دودھ بڑھ جاتا ہے۔ جو دمہ کے مرض میں مبتلا ہو وہ اجوائن کھانے میں استعمال کرے۔ گلے کے درد کے لیے نیم گرم دودھ سب سے بہتر چیز ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں بند جوتے استعمال نہ کیا کرو، اس سے نظر کمزور ہو جائے گی۔ کھیرا کھاؤ، یہ جسم کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی ہیں۔ کھٹی ڈکاریں آتی ہوں تو کچا انگور کھانے سے ڈکاریں آنا بند ہو جائیں گی۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لو، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کھجور کھا لو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ آلو بخارا کھانے سے رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ صبح کو جلدی اٹھنے والا جلدی بیمار نہیں ہوتا۔ جن عورتوں کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو وہ اجوائن نہ کھائیں، اس سے جگر میں سوزش کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بانجھ عورت ٹماٹر زیادہ کھایا کرے، 2 ماہ کے اندر حمل ٹھہر جائے گا۔ قہوہ بنا کر پینے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونا انتہائی خطرناک ہے۔ جو لوگ 9 گھنٹوں سے زیادہ نیند لیتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلے کھانا سارا دن آپ کے موڈ کو خوشگوار رکھے گا اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہیں گے۔ صوفوں کی صفائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جوتوں کی پالش کا استعمال کریں۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کریں، کئی سالوں تک جھریاں نہیں آئیں گی۔ پانی میں ارک گلاب ڈال کر نہانے سے کبھی بدن میں بدبو نہیں آئے گی۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دار چینی چبا لیا کرو۔ معدے کی کمزوری ہو تو بکری کے دودھ میں ساگو دانہ پکا کر کھایا کریں۔ پیٹ بڑھنے لگے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے چند قطرے ڈال لو، پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ سونے سے قبل جو آپ کے دماغ میں آخری بندہ آتا ہے وہی آپ کی پریشانی اور خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ادویات کا استعمال ہرگز ٹھنڈے پانی سے نہیں کرنا چاہیے۔ سر کے بالکل درمیان والی جگہ کو 1 منٹ تک دبانے کی صورت میں دماغ کو آرام ملتا ہے، جس سے قدرتی طور پر آپ کا بلڈ پریشر بھی کم ہوتا ہے۔
اپنے معدے کی حفاظت کرو، کھانا وقت پر کھاؤ۔ اگر آپ 3-4 روٹیاں کھاتے ہیں تو وقفے کے ساتھ کھاؤ، ایک ہی بار پیٹ بھر کر مت کھاؤ۔ پانی یا تو کھانے سے قبل پئیں یا کھانے کے درمیان، کھانے کے بعد پانی ہرگز نہ پئیں۔ جو دوپہر کے وقت کالا نمک والا پانی پیے گا اس کا جگر کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جس گھر میں شہد کی مکھی چھتا بنا لے تو جان لو ایسے گھر میں رزق کی کمی کبھی نہیں ہونے والی۔ کھیرے کا رس خواتین کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ کھیرے کے رس میں لیمو نچوڑ کر چہرے کا مساج کریں۔ کچے آم کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ نہار منہ املی کھانے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ لیٹ کر موبائل دیکھنے سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ بھوکے پیٹ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے معدہ زخمی ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو پسینہ زیادہ آتا ہو وہ اندرونی طور پر تندرست ہوتے ہیں۔ کدو کے 4 بیج نہار منہ روزانہ چبانے سے شوگر کی بیماری سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ جو عورتیں پیٹ نکل جانے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ کھیرے کا رس پی لیا کریں۔ بکری کا دودھ بال لمبے کرنے میں مفید ہے۔ پھول مکھانے کھانے سے روزے کی وجہ سے ہونے والی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔